سوال یہ ہے، آج جو یہ تراویح ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، کیا اسی طرح حضور کے دور میں بھی پورا مہینہ با جماعت تراویح پڑھی جاتی تھی؟ حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تراویح پڑھی ہے، وہ بھی 3 دن۔ حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف آپ نے فرمایا، اور اعتکاف میں آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر کے آپ نے نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو اس وقت جو مسجد میں جو صحابہ کرام اپنے اپنے طور سے عبادت کر رہے تھے، وہ بھی پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے دن صبح پورے مدینہ طیبہ میں یہ بات پھیل گئی کہ پچھلی شب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا کروائی اور ہم سب نے پڑھی۔ تو پھر دوسرے دن کیا ہوا کہ پہلے دن کے مقابلے میں زیادہ لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنا، اس کو صحابہ کرام اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے وہ خوشخبری سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کا انہیں موقع ملا۔ تو دوسرے دن کیا ہوا کہ لوگ پہلے دن کے مقابلے میں زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن بھی آپ اپنے حجرے سے باہر آئے، اور باہر آ کر آپ نے نماز پڑھوائی۔ آپ نے جو نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، وہ بھی با جماعت نماز ادا کرائی۔ پھر ہوا ایسا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ 2 دن تک حضور نے نماز پڑھائی۔ تیسرے دن پھر اور زیادہ لوگوں تک بات پہنچی، تو تیسرے دن رات کو آخری پہر میں صحابہ کرام زیادہ جمع ہو گئے، اور پھر جو 2 دن تک جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کرائی، اسی طرح تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا کرائی، تراویح کی نماز۔ پھر ایسا ہوا کہ جب 3 دن تک مسلسل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پورے مدینہ طیبہ میں جیسے آگ لگ گئی ہو، اس طرح سے بات پھیل گئی۔ چوتھے دن رات کو صحابہ کرام اتنا جمع ہو گئے، اتنی تعداد میں جمع ہو گئے کہ مسجد نبوی میں جگہ تنگ ہونے لگ گئی۔ اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ اب وہ صحابہ کرام جمع ہو کر کے انتظار کرنے لگے کہ ابھی حضور باہر آئیں گے، ابھی حضور باہر آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام نے اشارات بھی کیے، زور زور سے آواز دینا شروع کی، نماز نماز، اس طرح کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جائے کہ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آ کر کے ہمیں نماز تراویح ادا کروائے، لیکن چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ تشریف لائے کس وقت؟ فجر کے وقت۔ آپ نے فجر ادا کی، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے فجر نماز پڑھی، اور فجر ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں اس وجہ سے باہر تشریف نہیں لایا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ میں اگر چوتھے دن بھی باہر تشریف لایا اور تم کو اگر با جماعت اگر نماز ادا کروائی تو یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میری امت پر تنگی نہ ہو۔ اگر یہ نماز بھی میری امت پر فرض ہو جائے گی، پھر آگے میری امت اگر نہیں پڑھ پائے گی تو پھر وہ گنہگار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت پر محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے آپ چوتھے دن تشریف نہیں لائے۔ تو پوری زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن نماز تراویح ادا کی ہے با جماعت۔ اس کے بعد پھر معاملہ اسی طرح رہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر با جماعت نماز ادا نہیں کروائی۔ صحابہ کرام اپنے طور سے نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی مسجد نبوی میں پڑھ لیتا تھا، کوئی گھر میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ اس وقت 2 بڑے فتنے
ایک تو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، اور دوسرا جو جھوٹے نبی جو ظاہر ہو چکے تھے جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2 سال تک خلافت رہی ہے. ان 2 سال میں آپ کی توجہ ان فتنوں کو دبانے میں رہی، نماز تراویح کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی صحابہ کرام اپنے طریقے سے نماز ادا کرتے تھے. کوئی مسجد نبوی میں پڑھ لیتا تھا، کوئی گھر پہ پڑھ لیتے تھے. پھر ہوا ایسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ان میں بھی شروع میں تو اسی طرح معاملہ تھا، کوئی فکس نہیں تھا معاملہ، اسی طرح معاملہ تھا، ہر کوئی اپنے طریقے سے ادا کر لیتا تھا. پھر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا تو مسجد نبوی میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہے. ایک طرف کوئی امام کھڑا ہے، اس کے پیچھے 7-8 مقتدی ہے. امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تراویح ادا کروا رہا ہے، پیچھے 7-8 مقتدی ادا کر رہے. اسی طرح دوسرے کونے میں ایک دوسرا امام کھڑا ہے، اس کے پیچھے 12-15 آدمی کھڑے ہیں. تیسرے کونے میں کوئی اور آدمی کھڑا ہے. تو یوں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھ تھے ان کو کہا کہ میں کیا ان کو ایک امام کے پیچھے جمع نہ کر دوں. یوں کہہ کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی میں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو نماز ادا کر رہا تھا ان کو پھر ایک امام کے پیچھے جمع کیا. اور آپ نے کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ آپ امامت کرو. تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، اور پھر صحابہ کرام ایک ہی امام کے پیچھے پھر مقتدی بنے. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا با جماعت نماز تراویح کا، وہ اس دور سے آج تک اسی طریقے سے مسلمان عمل کرتے ہیں.